الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور سورہ حجرات جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں نازل ہوئی، اور مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا کہیں اور نازل ہوئی ہوں۔ تو جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر مسلمانوں کا ایک معاشرہ بن چکا ہے۔ اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کچھ گھروں میں کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتے تھے، یعنی مسلمانوں کی سوسائٹی نہیں تھی بلکہ بکھرے لوگ تھے۔ اس لیے وہاں پر جو بھی احکامات ہیں مکی صورتوں کے اندر، وہاں بیسیکلی کانسیپٹس سمجھائے گئے، لوگوں کو توحید کے بارے میں بتایا گیا، رسالت کے بارے میں بتایا گیا، آخرت کے بارے میں بتایا گیا۔ لیکن جب مدینہ میں آ گئے اور یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو مسلمان نہیں بھی تھے وہ منافق تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے اگر نہیں بھی تھے دل سے، لیکن بہرحال سب بظاہر مسلمان تھے۔ تو مدینہ کے اندر جو احکامات ہیں ان میں سے زیادہ سر کا تعلق ڈائریکٹلی مسلمانوں سے ہے، یعنی ان میں آغاز ہی اس انداز سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ یعنی اگر ہم آج قرآن پڑھتے ہوئے ان آیات پر سے گزرے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ وہ آیات ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے لیے ہیں۔ ہم بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس لیے ہمیں ان آیات کو بہت غور کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا موضوع جو ہے وہ سوسائٹی ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر جو کہتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں، لوگ آپس میں پیار اور محبت سے نہیں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ سارے کچھ گھروں کے اندر بھی ہے، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ سارے مسائل ہیں، اور اس سے نکل کر سوسائٹی کے اندر بھی ہر جگہ یہ مسائل نظر آتے ہیں۔ تو قرآن کی ان دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مسائل کی وہ جڑ بتائی ہے، بتایا ہے کہ یہ وہ مسئلے ہیں، اگر تم یہ مسئلے ختم کر لو تو تمہاری سوسائٹی کے اندر پیار اور محبت اور امن اور سکون پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ برائیاں کیا ہیں ابھی ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی میں نے دو آیات صرف تلاوت کی، یہ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی دو آیات ہیں۔ پہلی آیت میں بھی تین برائیوں کا ذکر ہے، اور پھر اگلی آیت میں بھی 3 برائیوں کا ذکر ہے، یعنی کل ملا کے 6 برائیاں ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں کہ یہ اپنے اندر سے نکال لیں تو ہم دیکھیں گے کیسے فرق پڑتا ہے۔ پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے وہ لوگوں سے ایمان لائے ہو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ لا یسخر قوم من قوم،
کوئی کسی کا مذاق نہ اڑایا کرے. اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الگ الگ بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے. میں احمد کا مذاق نہ اڑاؤں، احمد کاشف کا مذاق نہ اڑائے، کاشف عبداللہ کا مذاق نہ اڑائے وغیرہ وغیرہ. اور اگر آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. جٹ آرائیوں کا مذاق نہ اڑائے، آرائی سرداروں کا مذاق نہ اڑائے، سردار خانوں کا مذاق نہ اڑائے. ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں اپنے لطیفے میں شروع کر دیے، یہ ہوتے ہی ایسے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ صرف تعارف کے لیے قبیلے بنائے. یہ اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ تم اس پر فخر کرو کہ راجا تو ہوتا ہی ایسا ہے. ہم نے چونکہ راجے ہیں نا، راجے تو ہوتے ہی ایسے، خان ہیں، ہم تو خان لوگ ہیں. ہم تو جٹ ہیں اور جٹ تو اپنی برادری کے علاوہ کہیں شادی نہیں کرتے، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں. اور وہ فخر، وہ تکبر، یہ ساری جہالت کی بات ہے. جب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم جہالت پاڑیں گے تو ہمارے لیے دور کرنے کا موقع. پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پیار ہو نہیں. ہم نے خود تو اس پیار کا درد ہوتا ہے نا. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے ہم لے دے کے پھر اس کے اندر جا پڑتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات جس سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اچھا پھر مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ مذاق تب اڑایا جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، یا اس دوسرے آدمی کے اندر کوئی نقص اس کو نظر آتا ہے، کوئی مسئلہ نظر آتا ہے، کوئی تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تو بہت بہتر ہوں، اور اس کے اندر کسی کو لنگڑا لولا کہنا، کسی کو غریب کہنا، اور دیکھو جی اپنے کپڑوں کو اشارے کرنا. اچھا پھر مذاق میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. the way you look، کہ آپ کسی کی طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے آپ کس انداز سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یعنی چاہتے ہیں بس آپ نے اشارہ کر دیا، آپ نے مذاق اڑایا. یعنی اس کے پیچھے پھر وہی مقصد کیا تھا کہ آپ نے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. اور پھر یہ اچھا سمجھنا صرف اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ مالدار ہیں اور وہ غریب ہے، یا آپ کا جسم تندرست ہے اور وہ معذور ہے. یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہو اور کسی کو اپنے علم پر اتنا ناز ہو کہ وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے. میں نے تو اتنے نمبر دیے اور اس کو ایک وہ فیل ہو گیا اور لوگوں کا مذاق اڑاتا. یا کسی کو اللہ نے تندرستی دی ہو اور صلاحیت دی ہو، ایسی صلاحیت دی ہو کسی اور کے اندر نہیں ہے، اور وہ اس پر دیکھیں اپنی اچھی خوبی بتانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خوبی اس طرح بتانا کہ دوسروں کے اندر وہ نقص نظر آئے، اس سے منع کیا. ایک مشہور حکایت ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر تھے، کسی جگہ ٹھہرے، پھر تہجد کے لیے اٹھنے کا موقع ملا تو انہوں نے، ان کا بیٹا کہتا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ مرید تھا وہ کہتا ہے کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں سوئے ہوئے ہیں اور ہم دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ شکر آپ کو دوسروں کی تنقید کی طرف وہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے عجیب لوگ ہیں، تو اس سے اچھا تم بھی سوئے پڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. تو یہ وہ پہلی برائی ہے جس سے منع کیا ہے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ایسے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور پھر کہا کہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کیوں مذاق نہ اڑائیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہی ہوں وہ آپ سے بہتر ہو. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، آپ کو تو نہیں پتہ. اور دیکھیں مردوں کا الگ سے ذکر کیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھی ہوں اور گپ شپ ہو رہی ہو اور لوگ ایک دوسرے عام طور پر مذاق
ذرا انفارمل مجلسوں میں ہوتا ہے، لوگ ذرا انفارمل ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں مردوں کا ایک الگ وہ ہے، دائرہ ہے، اور عورتوں کا الگ دائرہ ہے۔ ایسا یہ کوئی ناخیر رکھتا۔ اچھا، یہ پہلی بات تھی، وہ کیا تھی کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ دوسری بات اس آیت میں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ تانے دینا کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام ہوا، مل جل کے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو کبھی بھی شکایت جاتی ہے، اور جب آخر میں بیٹھتے ہیں تو یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، اگر تم یہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، اگر تم یہ نہ کرتے تو میں ویسا کر لیتا، اور پھر ایک دوسرے کو تانے دیتے رہنا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، تو اس سے منع کیا گیا۔ ایک کام ہو گیا ہے، جب بھی کوئی جوائنٹ وینچر ہو، اکٹھے مل کر کام کیا جائے تو نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے، اور جب اس میں کبھی کوتاہی رہ جائے تو ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ جب ایک انگلی کسی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے تو تین انگلیاں اپنی طرف بھی آ رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب اس کے اوپر الزام لگائیں گے تو آپ کو معاف کرے گا، اگلی دفعہ جب موقع ملے گا تو وہ آپ کے پر الزام لگائے گا، اور پھر یہ الزام در الزام کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر اس کو کون روکے گا؟ اس لیے برداشت کریں، صبر پیدا کریں، تانے نہ دیا کریں ایک دوسرے کو۔ اور یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، جب یہ شروع ہو جاتا ہے پھر رکتا نہیں ہے، پھر اس کے اندر دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہاں مجھے پتا ہے کتنے بڑے آدمی ہیں، ہاں دیکھ لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو تانا دے کر، الزام لگا کر اس کے اندر وہ حسد اور کینے کی جو ہے نا وہ بیج بولے، تو اس سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ اچھا، ان الفاظ پہ غور کریں، اس طرح کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو الزام مت دو، یہ نہیں کہا کہ تم دوسرے کو الزام نہ دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم دوسرے کو الزام دیتے ہو تو وہ تمہیں الزام دے گا، اس لیے تمہارا اس کو الزام دینا دراصل اپنے آپ کو تانا دینا ہے، اور یہ چیز پریویل ہوتی ہے۔ تیسری بات کیا کی تھی؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ اور برا نام کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اندر آپ سوچیں تو وہی مقصد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کو برا نام کیوں دیتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ کسی کی کوئی معذوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی غریب ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا گھر اتنا اچھا نہیں ہے، یا پھر علم کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، بہت تقویٰ ہے، بہت دینداری ہے، بہت اچھائی ہے، اور کسی دوسرے کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، پھر ہم اس کے نام رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ بچوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ بڑوں کے اندر اس کو منع کرنے کا سینس ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، لیکن پیار سے رکھے ہوئے نام میں کوئی حرج نہیں ہے، پیار سے نام رکھے ہوتے ہیں نا، چندہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے پیار سے جو نام رکھے ہوتے ہیں اس سے نہیں نہ رکھے، اس میں منع کیا گیا برے ناموں سے۔ اور برا نام کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو کوئی نام پکاریں اسے اچھا نہ لگے، اس کا مطلب اس کے لیے برا ہے، اور اس سے منع کیا گیا۔ کسی کو لنگڑا لولا کہنا، کسی کو کافر اور منافق کہنا، کسی کو کسی اور برائی سے نام یاد کرنا جس میں اس کی تضحیق ہوتی ہو، جس میں وہ کمفرٹیبل فیل نہ کرتا ہو، بس اس ناموں سے منع کیا گیا۔ تو آئندہ ہم نے کسی کو بھی اس برے نام سے نہیں پکارا۔ اور تو اور اسکولوں کے اندر تو بچوں نے استادوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ استاد جو آپ کو پڑھانے آتا ہے اس کی عزت کی جائے گی یا اس کے برے نام رکھے جائیں گے؟ تو دیکھیں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کی بات ہے، اللہ میں بتا رہے ہیں کہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا، بہت سارے موقعوں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں، سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ کو نہیں ہوتا، سوسائٹی کو تو ہو رہا ہے نا،
سوسائٹی میں بگڑ رہی ہے، آہستہ آہستہ بگڑ رہی ہے، ہمیں اس بگاڑ کا صحیح نہیں چلتا. اور جب یہ بگاڑ سر چڑھ کر بولتا ہے اور پانی سر سے گزر جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ایسے موقع پر کیا فائدہ؟ ابھی سے ہی محبتوں کا ایک ماحول پیدا کیا جائے. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد اس طرح کی حرکت کرنا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد اس طرح کی حرکت کرنا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے. یعنی یہ فسق میں نام پیدا کرنا ہے، برائی میں نام پیدا کرنا ہے. اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ہم اس کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں. جو دوسروں کو مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کے اوپر الزام لگاتا ہے، وہ باتوں نہیں ہوتا ہے. وہ باتیں کر سکتا ہے، وہ بیچارہ سادہ سا ہوگا، بات نہیں کر سکتا ہوگا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوگا. تو جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، حالانکہ انتہائی گھٹیا ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ برائی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، جو کسی کے اوپر الزام اور تانے لگاتا ہے، جو کسی کو برے ناموں سے نکالتا ہے، ہمارے یہاں اس کو بڑا اسمارٹ کہتے ہیں، چلاک ہے، بڑا تیز رہتا ہے یہ. اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ برے نام ہے، برائی میں نام پیدا کرنا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جگتے مار رہے ہیں. جگتے کیا ہے؟ یہی ہوتی ہے نا، فلاں گیا تھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں گیا تھا اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اور لوگ ہنس رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، اور ساری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھ رہے ہو. سارے کامیڈی شوز فضول، یہی حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے ہو. اس سے منع کیا گیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد اس طرح کی حرکت کرنا. کوئی ایمان لے، یعنی ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کسی کو، کسی کے بارے میں پتہ چلے یار اس نے یہ حرکت، اچھا اس نے کی یہ حرکت، یار اس کو تو یہ زیب نہیں ہے. اچھے بڑے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، انہوں نے ایسے نہیں. بالکل اسی طرح بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد کوئی اس طرح کی حرکت کرے نہیں. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اور جو اس سے باز نہیں آئے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. ہم کہتے ہیں نا ظالم کون ہے؟ جس نے کسی کی جاگیر لے لی، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا، کسی کی پیسہ چرا لیا، پیسہ لے کے چلا گیا، ہم کہتے ہیں بڑا ظالم آدمی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم کون ہے؟ جو اس سوسائٹی کے اوپر ظلم کرتا ہے. کس معنی میں ظلم کرتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے، تانے دیتا ہے اور برے نام سے. یہ پہلی آیت تھی. پہلی آیت کے اندر ان 3 برائیوں کو ذکر کیا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو تم ظالم اور سوسائٹی کے اوپر ظلم کر رہے ہو. اچھا دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ پھر اسی انداز میں یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، جو ایمان لائے ہو. اجتنبوا کثیرا من الظن. چوتھی بات کیا کیا کرو؟ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو. ان بعض الظن اثم. کیوں؟ کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ بالکل گمان ہی نہ کیا کرو. اللہ نے کہا بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، کیونکہ اس میں سے کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ، اتنے بڑے اور اتنے صریح ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم زیادہ گناہ نہ کیا کرو. اچھا اب گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کوئی بات سوچنے جب لگتا ہے نا، دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے غیر ضروری طور پر، تو ان میں سے کچھ بری سوچیں بھی اس کے پاس آنے لگتی ہیں. وہ جو بری سوچیں ہیں وہ اتنی بری ہیں کہ اللہ نے کہا تم دوسروں کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو، اپنے کام سے کام رکھا ہو. اور مثلاً کوئی آدمی یہاں سے گزر رہا ہوگا، یا میں کام مثال لیتا ہوں، یعنی نماز کے وقت کوئی مسجد کے سامنے سے ویسے ہی گزر گیا، ہم نے کہا یہ دیکھو نماز ہی نہیں پڑھی اس بندے نے. کوئی کسی اور مسجد میں پڑھ کے آ رہا ہوگا، کسی ایمرجنسی کے اندر سے آ رہا ہوگا، کوئی اور اس کو
کام پیش آیا ہوگا یا نماز پڑھ چکا ہوگا یا جا کر پڑھنے والا ہوگا. ایسے ہی لوگوں کے بعد نہ آپ نے اس کو دعوت دی نہ بس ایسے لوگ مسجد کے باہر اکثر جوتیاں غائب ہو جاتی ہیں تو کسی کو جوتا ڈھونڈنے دے گا, ہاں اچھا جوتا ڈھونڈ رہا ہے, آپ مجھے بتائیں یہ یہی چور ہے, یہ اس کے گھر والے ہیں ہی ایسے. اللہ کے بندے آپ نے دیکھا اس کو نہیں دیکھا وہ پتہ نہیں ہے, لیکن آواز برائی سے شروع کر دی کیوں نے بتا یہ ایسے ہی ہوگا. بھائی کیسے ایسے ہوگا, اسے بدگمانی ہے اور اس سے منع کیا اور کہا یہ اتنا برا ہے. دیکھیں بدگمانی آدمی کیوں کرتا ہے, جب اس کا دل برائیوں سے بھر جاتا ہے, نفرت, کینہ, بغض, لوگوں کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں, تو پھر اس کا دماغ اس کی آمائش گاہ بن جاتا ہے. اس کے پاس کوئی اچھی سوچ آتی ہی نہیں ہے, پازیٹیو تھنکنگ وہ کر ہی نہیں پاتا, وہ مثبت نہیں سوچ پاتا, ہمیشہ آغاز ہی نیگیٹیوٹی سے کرتا ہے. تو اس نہیں وہ کثیر من الناس, بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں گمان کرنے سے بچو. یہ کر رہی ہے, یہ وہ کر رہی ہے, یہ کیوں نہیں آئی, اس نے ایسا کیوں نہیں کیا, اچھا اس نے ایسے کیا ہوگا, پھر یہ ہوا ہوگا. ارے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, پورا ایک محل بن جاتا ہے, پورا ایک سینری کریٹ ہو جاتی ہے, پھر یہ ہوا ہوگا, پھر یہ ہوا ہوگا, اور پتہ چلتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس کی بنیاد پر زبان سے بھی کچھ الفاظ نکل آتے ہیں, پھر اس نے یہ کیا, پھر اس نے یہ کہا, پھر یہ کہا, اور پتہ چلتا ہے بات ہی کوئی نہیں تھی, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ تو ویسے ہی تخیل ہوتا ہے, خیال ذہن میں اس کی بنیاد میں اس نے بات کہہ دی, اس نے جواب دیا, اس نے اس کو کہا, اس نے اس کو کہا, جس طرح ہم چگلیاں کھاتے کرتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ اتنا مسلمانوں کو نفاست پسند کرنا چاہتا ہے کہ اپنے ظاہری تو جسم کو صاف رکھو ہی, اپنے دل کو بھی صاف کرو اور اپنے دماغ کو بھی ان فضول خیالات سے صاف کرو. اور دیکھیں میں پھر اپنی سوسائٹی کے اوپر جب غور کرتا ہوں تو کیا نظر آتا ہے, یہ جاسوسی ڈائجسٹ ہے اور یہ تجسس ڈائجسٹ ہے, اور آپ ڈراموں کے اوپر آ جائیں تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے, ادھر بیٹھ کے اس کے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں, وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور جب یہ چیزیں ہمارے پاس آئیں گی تو ہماری سوسائٹی کے لوگ بھی ایسے ہی کریں گے. دوسری بات, پہلی بات کیا تھی, یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اس آیت کی دوسری بات کیا تھی, ولا تجسسوا, تجسس نہ کرو. اور تجسس بھی پھر وہی ہوتا ہے جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی شروع کرتے ہیں تو پھر پیچھے پڑتے ہیں, اچھا میں دیکھتا ہوں یہ کون سی والی جوتی لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کے بیگ دیکھنے لگ جانا, کسی کا پرس دیکھنے لگ جانا, کسی کا موبائل کھلا ہوا ہے تو فوراً سے اس کی فیس بک آئی ڈی کھول کے دیکھنا ہے کس کس کے ساتھ چیٹ کرتا ہے, واٹس ایپ فوراً سے دیکھیے گا, ایسی پرائیویسی کے اندر چلے. بھائی آپ کو اس سے کیا, ولا تجسسوا, تجسس نہ کیا کرو. گلی کے اندر جا رہے ہیں, کسی کی کھڑکی کھلی ہے, میرا دیکھ لوں اندر کیا ہو رہا ہے, دروازے کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو کیا کر رہے ہیں, اینڈ سو آن. یہ جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو انسان اسے کہتے ہیں نا فضول کاموں میں ٹانگ اڑاتا ہے, کوئی کام نہیں ہے اس کا, نہ اس کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے. کسی کا موبائل کھلا ہوا نظر آ گیا تو فوراً سے گیلری کے اندر چلے گئے کہ کیا تصویریں پڑی ہوئی ہیں, کس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے, واٹس ایپ پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تجسس ہے نا, اس سے منع کیا گیا. بیک سے غیر ضروری طور پر اس سے منع کیا جو چیزیں ہوتی ہیں. اور ولا یغتب بعضکم بعضا, اور آخری بات کیا تھی اس آیت میں, تم غیبت نہ کیا کرو, ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, فکرہتموہ, تمہیں اس سے گھن آتی ہے. اگر تصور کریں نا, بھائی ہو اور کوئی آپ کو کہے کہ اس کا گوشت کھاؤ, اور بھائی مردہ بھی ہو, میت کا نا ویسے بھی ایک وہ ہوتا ہے, بندے کو ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, ہنسی آ رہی ہوتی ہے, اور کوئی اسے کہے کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے, تم ذرا جاؤ وہاں سے کوئی 2-4 بوٹیاں لیا اور پکا کے کھاتے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. تو یہ غیبت کرنا بھی اللہ نے اس کے ساتھ مثال دیا ہے. دیکھو اگر تم اس کی غیبت کرتے بھی, احمد اور عبداللہ اور خالد کی تم غیبت کرتے بھی ہو, تو اسے نہیں پتہ چلے گا
جیسے اس مردے کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کسی نے اس کی غیبت کی ہے، تو مر چکا ہے، اسے تو نہیں پتہ چلے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر تم کسی کی غیبت کرو گے تو اسے بھی پتہ نہیں چلے گا۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کے بارے میں آپس میں باتیں شروع کر دیں گے، اچھا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں اس طرح بات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا آخر کا بیماری کرو، اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح بات کرنا کہ اگر اسے پتہ چلے تو اسے برا لگے۔ یہ ڈیفینیشن ہے غیبت کی۔ بس ہم کہتے ہیں کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے نا، ہم منع کرتے ہیں یار غیبت نہیں کرو، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہتا ہوں، بھائی اس کے منہ پہ جا کے 100 دفعہ کہو، لیکن جب اس کے پیٹھ پیچھے کہو گے تو یہ غیبت کہلائے گی۔ اس کے منہ پہ کہو جا کے، اور پھر منہ پہ کہنے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے، ایک احترام ہونا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے۔ اس ساری آیات میں اللہ مسلمانوں کے ساتھ احترام سے بات کرنے کی بات کرتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ وہ کوئی بندہ برائی کرے، تم بڑی مجلس میں اسے کہو حافظ صاحب ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے؟ میں تو غیبت نہیں کی۔ بھائی تم نے غیبت نہیں کی لیکن پرلے درجے کی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے بھی تو منع کیا گیا ہے۔ تو کسی کو منع کرنا ہو تو تنہائی میں اور الگ سے بلا کر اس سے بات کی جائے کہ بھائی جان یہ ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر کسی بڑے کو انوالو کر کے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، پھر بات آگے بڑھنی چاہیے۔ یعنی ایک تو غیبت بھی کرتے ہیں، پھر اوپر سے ڈھائی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے کہ میں تو اس کے منہ پہ بھی کہتا ہوں۔ اور کسی نے عرض کیا ہے رسول اللہ کہ کسی مسلمان کے اندر وہ برائی موجود ہو اور ہم اس کے پیچھے پیچھے کہیں، تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ بھائی اس نے وہ کوئی غلط کام کیا، اس سے سرزد ہو گیا، پھر آپ ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو کسی نے عرض کیا ہے رسول اللہ کہ وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو، اور فرمایا آپ نے زبان لگایا، اس نے وہ کام کیا ہی نہیں اور آپ نے کہا وہ یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا۔ نہیں، آپ چیزوں کی نزاکت کو سمجھیں۔ ایک بندے نے وہ کام کر لیا ہے، پھر بھی اس کو نیگیٹیولی ڈسکس کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ یعنی پوزیٹیولی ڈسکس کرنا، آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی برائی ہو گئی ہے، آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پھر تو صحیح ہے، لیکن اس کے اندر نیگیٹیوٹی تلاش کر کے اس کو ڈسکس کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو۔ اچھا، آپ دوسری آیت کے اندر جو برائیاں تھیں کوئی مجھے گنوا سکتا ہے کون کون سی؟ پہلے کیا کہا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو۔ دوسری بات کیا کہی؟ تجسس نہ کرو۔ اور تیسری بات کیا کی؟ غیبت نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری آیت کے اندر۔ اچھا، ان تینوں برائیوں کے اوپر آپ غور کریں، اگر آپ کر بھی لیتے ہیں، ایک انسان بدگمانی کر لیتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں غلط خیالات سوچتا رہتا ہے، یا وہ تجسس کرتا ہے، دوسروں کی ٹو میں لگا رہتا ہے، میں دیکھوں کر کیا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کر بھی لیتا ہے۔ اور تیسری بات، وہ غیبت کرتا ہے، انہوں نے کوئی غلط کام کیا، ہم دونوں آپس میں اس کے بارے میں برائیاں بیان کریں، تینوں کام ہم کر بھی لیتے ہیں نا، کسی کو نہیں پتہ چلے۔ بدگمانی کی ہے نا، میرے دل کا معاملہ، میرے دماغ کا معاملہ، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ میں نے تجسس کیا، جب تک پکڑا نہیں جاؤں گا کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ میں نے غیبت کی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے کچھ تو نہیں پتا میں نے کیا کہا، کس کو کہا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں سن رہا، اسے نہیں پتا کیا۔ تو دیکھو، تم تو مسلمان بھی جب ہوئے تھے تو تم نے اللہ پر ایمان کی بات کی تھی نا، کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ دیکھو، اسی ایمان کی بنیاد پر تم اللہ سے ڈر کر یہ کام چھوڑ دو، پھر جب تم اللہ سے ڈر کر یہ کام چھوڑ دو گے تو ان اللہ تواب رحیم، اللہ بھی معاف کر دے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اگر تم یہ کرتے رہو گے تو اس لیے آیت کی طرح اللہ نے کیا کہا تھا؟ تم ظلم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کی روشنی میں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی آیت کے اندر کیا بات کہی گئی؟ مذاق نہیں اڑانا، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اور دوسری بات کیا کی گئی؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔
الزام تراشی نہ کیا کرو، اور نہ دوسروں کو برے نام رکھا، دوسروں کے برے نام نہ رکھا کرو. جو نام ان کے والدین نے رکھا ہے یا جو نام اس کو پسند ہے اس نام سے پکارا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پورے نام سے پکاریں. یہ آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو جب آپ پورے نام سے پکارتے ہیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے اور ایک بانڈ کریٹ ہو جاتا ہے. تو دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، تجسس نہ کیا کرو اور غیبتیں نہ کیا کرو. اور اس سے بچ جاؤ گے تو سوسائٹی، اچھا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کانشیسلی اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب بار بار پریکٹس کرتے ہیں، بار بار پریکٹس کرتے ہیں، بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو پھر چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اور پھر جو گپ شپ ہے اس کے اندر سے یہ برائیاں نکل جاتی ہیں، پھر ان ساری باتوں کے اندر اچھی بات ہی آتی ہے، پھر ان کا بھی نقصان اجر بھی پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سوسائٹی کو ایک صالح سوسائٹی میں تبدیل کرتے ہوئے ہمارے